سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نوجوانوں اور بزرگوں شوہر کے ساتھ مدینہ پاک ہجرت کا ارادہ کیا. توجہ میری طرف رکھنا، بات بڑی دل ربا ہے. اور ہجرت کا یہ موقع دیکھو، اسلام کے لیے عورتوں نے، خواتین نے، ازواج مطہرات نے کتنی تکلیف برداشت کی اس اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے. راوی فرماتے ہیں آپ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. فرمایا اپنے گھر میں عورتوں کو بلایا کرتی، محلے کی عورتیں آتی اور حضور کی زندگی کا ایک ایک پل، حضور کی زندگی کا ایک ایک رخ، ایک ایک آئینہ، حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ازواج مطہرات فرماتے ام سلمہ صحابہ کی ازواج کے سامنے کھول کے بیان کرتی تھی اور بتاتی. فرمایا ایک دن خطبہ شروع ہوا، حجرے قریب قریب تھے، توجہ میری طرف رکھیے گا، حجرے قریب قریب تھے ازواج مطہرات کے. حضور مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمانے لگے. فرمایا یا ایھا الناس، صحابہ کرام سے خطاب کرنے لگے. راوی فرماتے ہیں اماں جی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں تھی. حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. فرمایا سیدہ پاک اٹھ کے کھڑی ہو گئیں، ہاتھ باندھے. جب تک مصطفیٰ کا خطبہ مکمل نہیں ہوا فرمایا سیدہ پاک زمین پہ بیٹھی نہیں. یہ ادب، یہ احترام، یہ جود و سخا، یہ زندگی کے لمحات، یہ محبت. نوجوانوں دیکھو بیویاں کتنی بے مثال با کمال بیویاں ہوا کرتی تھیں. نبی اب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی، آپ کے وہ پہلی حبشہ کی ہجرت اور مدینہ کی ہجرت کرنے والی. فرمایا ہجرت کا حکم ہوا. مختصر آپ کی نظر کرتا ہوں، اسلام قبول کر چکی تھی. شوہر نے، ابو سلمہ نے بھی اسلام قبول کیا. کبھی بھی میری زوجہ کا حکم، میرے سرتاج کا ہجرت کا حکم آ گیا ہے، آؤ نا مدینہ چلتے ہیں. کہا چلو چلتے ہیں. ارادہ کیا، ام سلمہ کے قبیلے کے لوگ باہر آ گئے، ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگ بھی باہر آ گئے. ایک بچہ تھا جس کا نام حضرت سلمہ تھا. سسرال اور میکے آمنے سامنے ہو گئے. میکے والوں نے کہا ہے ابو سلمہ تم نے جانا ہے مدینہ چلے جاؤ، ہم نے اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ مدینہ بھیجنا نہیں. فرمایا بہت زیادہ اعتراضات ہوئے، بہت زیادہ ناراضگیاں ہوئیں. نوجوانوں مزاحمت ہوئی، روکنا چاہے، اور یہاں تک کہ حضرت سلمہ کو بھی کھینچ کے میکا لے گیا. حضرت ام سلمہ پشیماں ہے، بچہ میکے لے گئے. آپ صحرائے عرب میں ہیں. آپ نے اپنی زوجہ کو کہا اے میرے محبوب کی جان نثار صحابیہ، اگر آپ کو روکتے ہیں آپ رک جاؤ، میں تو محمد کے عشق اور حضور کی محبت میں رکنے والا نہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے اے لوگو، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہارے تجارت کا مال، تمہاری دولت، سب کچھ اگر سامنے آئے اور ادھر مصطفیٰ کا رخ زیبا آئے، تم محمد کے رخ زیبا کی طرف دیکھو، کل کائنات کو چھوڑ دو. اگر چھوڑ دو گے تمہارا ایمان کامل اور اکمل ہو جائے گا. حضرت ابو سلمہ نے بیوی بچہ چھوڑا، ہجرت کے مدینہ چلے گئے. فرمایا وقت گزرتا رہا، کچھ دن گزرے. حضرت ام سلمہ فرماتی میں صحرائے عرب میں آتی، میں مدینہ کے گلی کوچوں کا تصور کرتی، میں محبوب کے حسن زلف واللیل کا تصور کرتی، مجھ سے رہا نہ جاتا. فرمایا میرا بچہ بھی لے گئے تھے. فرمایا قبیلے کا ایک نوجوان آیا، اس نے قبیلے والوں کو کہا کیوں وہ ام سلمہ کو تنگ کرتے ہو، بچے کو ماں سے کیوں دور کرتے ہو، چھوٹا بچہ ہے، حضرت سلمہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کے حوالے کر دو اور مدینہ جانے دو، نہ روکو. فرمایا قافلے والوں کو، وہ قبیلے والوں کے کہنے کی بات قبیلے والوں پر اثر ہو گئی. فرمایا میرا بچہ مجھے دیا. فرمایا ایک سواری اونٹ دے دی. توجہ میری طرف رکھیے گا. فرماتی ایک اونٹ کی سواری میرے پاس، ایک بچہ میرے پاس. فرمایا میں مکہ سے مدینہ جانے لگی. فرمایا ابھی نکلی ہی تھی کہ سواری کو میں نے چلایا اور اکیلی میں تھی، میرا بچہ تھا اور ایک اونٹ کی سواری تھی. فرمایا ہم نے اونٹ کی لگام کو پکڑا، اونٹ روانہ ہوا. تھوڑا سا بھی دور پہنچے تھے. نوجوانوں اور بزرگوں
ابھی کچھ سفر گزرا کہ مقام تنعیم پر حضرت اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا عثمان بن طلحہ کی نظر پڑ گئی. کہا یہ تو ابو سلمہ کی بیوی ہے, یہ اکیلی کہاں جا رہی ہے؟ عثمان بن طلحہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا, قریب آ گئے. کہ میری بہن کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہا مدینہ جا رہی ہوں. کہا ساتھ کون ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول اور ایک یہ چھوٹا ننھا بچہ. عثمان بن طلحہ فرمانے لگے میں تمہیں مدینہ اکیلے جانے نہیں دوں گا. عثمان بن طلحہ نے سواری کی مہار پکڑی. عثمان بن طلحہ پیدل سواری مکہ سے مدینہ پیدل سفر کرتے کرتے آپ فرماتے راستے میں جب قیام کرنے کا حاجت درپیش ہوتی میں اونٹ کو نیچے بٹھاتا اور ایک درخت کے سائے میں چلا جاتا. سیدہ پاک نیچے اترتی, اماں جی سرکار نیچے اتر کے اپنی حاجت پوری کرتی. فرمایا میں پھر واپس پلٹ کے آتا, اونٹ پہ کجاوا رکھتا, اماں جی سرکار کجاوے پہ بیٹھتی, میں اونٹ کو اٹھاتا. فرمایا یوں ہی منزل بمنزل, یوں ہی سفر بسفر مکہ سے مدینہ پہنچ گئے. فرمایا جو ہی مدینہ پہنچے قبا کے گرد و نواح میں چھوٹے چھوٹے قصبے اور گھر نظر آئے. فرمایا سیدہ فرماتی ہیں عثمان بن طلحہ کو سواری ادھر ہی روک دو, میرے شوہر یہیں پہ قریب ہوں گے. نوجوانوں, عثمان بن طلحہ نے حضرت ام سلمہ کو وہیں پہ اتارا, اونٹ کو بٹھایا, کجاوا اتارا, روانگی کے لیے روانہ ہونے لگے. تو حضرت ابو سلمہ فوراً قریب آ کے پہنچ گئے, شکریہ ادا کیا, ملاقات کی اور اپنی بیوی سے پوچھا سفر کیسا گزرا ہے. بیوی نے کہا واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. عثمان بن طلحہ نے جس محبت, جس نیاز مندی, جس عاجزی, جس انکساری, جس خندہ پیشانی, جس نگاہوں کے جھکانے کے ساتھ, ادب و احترام اور تعظیم کے ساتھ مجھے مدینہ تک پہنچایا ہے, یا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے. نوجوانوں, حضرت ام سلمہ ابھی ابو سلمہ کے نکاح میں تھی, لیکن عثمان بن طلحہ ایک ہونے والی ازواج رسول کی خدمت اور نوکری کر رہے تھے. مصطفیٰ نے اس نوکری پر اللہ نے یہ صلہ عطا فرمایا. فرمایا جب مکہ فتح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا. کہا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا قریب آؤ, آج کے بعد مکے کی چابی عثمان بن طلحہ کو دی جائے گی. ارے نوجوانوں, جو زندگی میں ایک بار مصطفیٰ کی بیوی کی نوکری اور خدمت کرتا ہے خدا اسے کعبے کی چابی عطا کر دیتا ہے, اور جو سراپا ازواج مطہرات کی خدمت کرتا رہے خدا اس کو کیا مقام عطا فرماتا ہے.